بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کے کلمات ماہ رمضان المبارک کی آغاز کی دعا نمبر 44 صحیفہ سجادیہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کو ہر اس کام میں استعمال کریں کہ جو کام تیری رضا کا موجب ہو، جس پر بار الہ تو راضی ہو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے اعضاء و جوارح کو اسی کام کے اندر صرف کریں۔ واستعمالها فیہ بما یرضیک، بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اعضاء کو ہر اس کام میں استعمال کریں کہ جو تیری رضا کا موجب ہو، جو تجھے پسند ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے چند اعضاء و جوارح کے متعلق وضاحت کے ساتھ دعا مانگی ہے، ہر عضو کے متعلق۔ حتی لا نصغی باسماعنا الی لغو، تاکہ ہم اپنے کانوں کی سماعتوں کو لغو میں مصروف نہ کریں، ہم لغو چیز کو، بیہودہ چیز کو، گانے بجانے کو اس مبارک مہینے میں نہ سنیں۔ ولا نسرع بابصارنا الی لہو، اور نہ ہی اپنی بینائی کو، اپنی آنکھوں کو لہو و لعب کے اندر ضائع کریں۔ وَحَتَّى لَا نَبْسُطَ أَيْدِيَنَا إِلَى مَحْظُورٍ، محظور حذر سے ہے، محظور خطر سے ہے۔ اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی خطرناک کام کو انجام نہ دیں، کسی حرام کام کو انجام نہ دیں۔ وَلَا نَخْطُوَ بِأَقْدَامِنَا إِلَى مَحْجُورٍ، اور بار الہ ہمیں اپنے قدموں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم ان قدموں کے ذریعے سے چل کر کسی محجور، یعنی جس پر پتھر پڑا ہو، یعنی جو ممنوع چیز ہو، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، ہم اپنے پیروں کے ذریعے سے اس ممنوع علاقے میں نہ جائیں، ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی معصیت کی طرف نہ جائیں۔ وَحَتَّى لَا تَعِيَ بُطُونُنَا إِلَّا مَا أَحْلَلْتَ، اور ہم اپنے شکم کو سوائے حلال کے کسی اور چیز سے سیر نہ کریں۔ وَلَا تَنطِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ، اور ہماری زبان پر کوئی بھی کلمہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبان پر کچھ بھی گفتگو نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ یعنی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وَلَا نَتَكَلَّفَ إِلَّا مَا يُدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ، اور ہم ہر وہ کام کریں کہ جو ثواب خداوندی کو حاصل کرنے کا موجب ہو، جو اللہ کے ثواب کے قریب کرے، ہم اس کے علاوہ کسی اور عمل کو انجام نہ دیں۔ ہر وہ عمل انجام دیں اس مہینے کے اندر کہ جو ہمیں ثواب کے قریب کرے، جزا کے قریب کرے۔ وَلَا نَتَعَاطَى إِلَّا الَّذِي يَقِي مِنْ عِقَابِكَ، اور ہم فقط وہ کچھ عطا کریں، وہ کچھ ادا کریں کہ جو تیرے عقاب سے ہمیں بچا سکے۔ تیرے عقاب سے نماز بچاتی ہے تو ہم نماز پڑھیں، بار الہ تیرے عقاب سے روزہ بچاتا ہے تو ہم روزے کی پابندی کریں، تیرے عقاب سے حقوق العباد کی ادائیگی بچاتی ہے تو ہم حقوق العباد کو ادا کریں، تیرے عقاب سے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ بچاتا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں، تیرے عقاب سے اگر متدین ہونا، مذہبی ہونا بچاتا ہے تو بار الہ ہم متدین اور مذہبی ہو جائیں۔ پھر امام علیہ السلام کے لفظ ہیں: ثم خلص ذالک کلہ من ریاء المرائین، بار الہ ہم یہ سب اعمال کریں، ہم غیبت بھی نہ سنیں، ہم اپنے کانوں کا بھی صحیح استعمال کریں، اپنی بینائی کا بھی صحیح استعمال کریں، اپنی زبان کا بھی صحیح استعمال کریں، اپنے شکم کے اندر بھی لقمہ حرام نہ لیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اللہ کے ثواب کو پانے کی خواہش بھی ہو، لیکن ہم یہ سب کچھ ریا کے طور پر کر رہے ہوں، دکھاوے کے طور پر کر رہے ہوں، بار الہ ہمیں اس دکھاوے سے بھی خلوص عطا فرما۔ تو امام علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ہم یہ سارے کے سارے اعمال کہیں ریا کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، لہذا امام علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ بار الہ ہمیں اس ریا سے، دکھاوے سے بھی محفوظ فرما۔ وَسُمْعَةَ الْمُسْمِعِينَ، اور سمعہ یعنی لوگوں کے لیے، انسان نیک عمل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی اچھائی کریں، اس کی اچھائی دور دور تک پہنچے، اس کی اچھی شہرت ہو۔ بار الہ ہمیں سمعت سے بھی بچا،
لا نشرک فیہ احدا دونک ولا نبتغی فیہ مرادا سواک۔ بار الہا ہمیں شرک سے محفوظ فرما، بار الہا جو تیرا مقصود ہے ہمیں وہی عطا فرما، جو تو چاہتا ہے ہمیں پابند کر دے کہ ہم اسی کو حاصل کر سکیں۔ تو امام علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ دعا بھی کی ہے اور ہمیں نصیحت بھی کی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے تقاضے کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں ہم اپنی زبان کا بھی صحیح استعمال کریں، بینائی کا بھی صحیح استعمال کریں، قدموں کا بھی صحیح استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کی طاقت کا بھی صحیح استعمال کریں، اور ہمیں ریا سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں شرک سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں شہرت سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مبارک مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا، اور یہ بھی اس مبارک مہینے کے صدقہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجودہ کورونا وبا سے تمام عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔